बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फ़िदा दिल हूँ और आप मेरा अपना हम सब का मुश्तरका चैनल देख रहे हैं। अफ़गानिस्तान के अंदर छोड़ा गया अमरीकी असलहा जो है एक बार फिर ज़ेर बहस है। इस मसले का हल क्या है? अमरीका के पास क्या है? पाकिस्तान के पास इस मसले का हल क्या है? क्योंकि पाकिस्तान का कहना है और पाकिस्तान का मौक़िफ़ है कि जो पाकिस्तानी मिलिटेंट्स हैं उनके हाथ ये असलहा लगा है और ये पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल हो रहा है। ये और पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के राब्ते बढ़ रहे हैं, कुर्बतें बढ़ रही हैं। मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था। मज़ीद भी कुछ इसमें डेवलपमेंट सामने आई हैं, कुछ इत्तलात सामने आई हैं, ये भी आपके सामने रखना है। इमरान खान का अडियाला जेल से पैगाम आया है। अफ़गान मुहाजिरीन के हवाले से भी इसमें बात की गई है और खैबर पख्तूनख्वा का जो मादनियात बिल है उस हवाले से भी बात की गई है और इन मामलात पर मैंने तफसीली बात करनी है। लेकिन मैंने जो मुख्तसरन आपको जल्दियों की सूरत में बताना है कि आज 15 अप्रैल की तारीख़ को खैबर पख्तूनख्वा में और बलूचिस्तान में क्या क्या हुआ। एक तो बहुत अफसोसनाक वाक़या खैबर पख्तूनख्वा के जनूबी ज़िला कोहाट में हुआ, जहां मलक असद जो साबिक़ ज़िला नाज़िम कोहाट, इनको शहीद कर दिया गया, गोलियां मारी गई और साथ साथ मर्दान के सीनियर सिविल जज एडमन हयात ख़ान को और उनके बहनोई खालिद खान एडवोकेट को कत्ल किया गया। ये वाक़या जो है ये ज़ाती दुश्मनी की बिना पर किया गया, ये बताया गया है पुलिस की जानिब से। और ये रशकई इंटरचेंज के करीब ये वाक़या हुआ। बन्नू में पुलिस पर हमला हुआ है, 2 पुलिस एहलकार जो हैं ये ज़ख्मी हुए हैं। करक में एक ट्रैफिक हादसे में 12 अफराद जहाँ बहक हुए हैं, 7 ज़ख्मी हुए हैं। और इसी तरह बलूचिस्तान में मस्तूंग के इलाके में धमाका हुआ है जहाँ पर 3 एहलकार शहीद हुए हैं। इस धमाके में बलूचिस्तान कांस्टेबलरी की गाड़ी पर यह हमला किया गया। सड़क किनारे एक मोटरसाइकिल में बम फिट किया गया था, सिक्योरिटी ज़राए ने यह बताया है। और इस धमाके में 19 अफराद ज़ख्मी हुए हैं, जिनमें 2 की हालत नाजुक बताई जाती है। ये मस्तूंग का इलाका है, शमसाबाद, और दाइश ने इस हमले की ज़िम्मेदारी कबूल की है। बाजौड़ जो कबायली ज़िला है खैबर पख्तूनख्वा का, यहाँ पे मामूद के इलाके में धमाका हुआ है। सिक्योरिटी गाड़ी को निशाना बनाया गया जो पेट्रोलिंग में मसरूफ़ थी। 4 सिक्योरिटी एहलकार और 6 राहगीर इस धमाके में ज़ख्मी हुए हैं, जिनकी हालत जो है वो ख़तरे से बाहर बताई गई है। डेरा इस्माइल खान में WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के 2 एहलकार तहसील पोलियो ऑफिसर्स को गाड़ी से उतारा गया। पहले फायरिंग की गई, इनकी गाड़ी को रोका गया और फिर इनको गाड़ी से अगवा कर नीचे उतार कर अगवा कर लिया गया। दोनों की जो शनाख्त है वो रज़ा मोहम्मद और मोहम्मद आसिफ के नाम से हुई है। नेशनल पोलियो इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर में ये एक ट्रेनिंग के बाद जो है ये वापस जा रहे थे, जिनको नामालूम अफराद ने अगवा कर लिया है। और खैबर पख्तूनख्वा के जो जनूबी ज़िला अजला हैं, बन्नू डिवीज़न है, डेरा इस्माइल खान डिवीज़न है, यहाँ पे आपको पता है कि मुख्तलिफ जो तंजीमें हैं, TTP है, बाकी तंजीमें हैं, ये सरगर्म रहती हैं। जो कोहाट का वाक़या हुआ है इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है और अब ये तीसरा भाई जो है ये शहीद हुआ है। मैं आपको इसकी तफसील बताऊं कि ये मलक असद जो थे ये साबिक़ ज़िला नाज़िम थे कोहाट के जनरल मुशर्रफ के दौर में। इन्होंने 2008 का और 2013 का इलेक्शन भी कंटेस्ट किया लेकिन जीत नहीं सके। एक इलेक्शन उन्होंने मुस्लिम लीग नून के टिकट पर भी लड़ा और ये पेस्को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के चेयरमैन भी रहे। और जो मीटर रीडिंग का एक नया तरीक़ाकार इन्होंने मुतारफ़ कराया, मोबाइल के ज़रिए तस्वीर लेकर बाकायदा उस तस्वीर को जो जिस तरीके से प्रिंट किया जाता है बिल के ऊपर, ये तरीका बताया गया है कि इन्होंने मुतारफ़ कराया था। उसूलों के इंतहाई पाबंद थे मलक असद। और ये मलक असद साहब जो थे ये भाई थे मलक साद शहीद के। मलक साद शहीद आपको पता है DIG पेशावर थे। इनको 2007 में ढकी दालगना जो अंदरूने पेशावर का एक इलाका है, यहाँ पे ख़ुदकुश हमले में शहीद किया गया था। और इनके एक भाई जो थे मलक सलीम, ये कस्टम ऑफिसर थे और इनको शहीद किया गया था कराची के अंदर। तो अब ये तीनों भाई जो हैं ये शहादत के मर्तबे पर फाइज हो चुके हैं। और इनके एक चचाजाद भाई जो थे मलक नवीद, ये IG खैबर पख्तूनख्वा रहे हैं। बंगश फैमिली से इनका ताल्लुक़ था और ये बताया गया है कि कोहाट चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सरपरस्त आला भी थे। मलक असद इंजीनियर थे पेशे के लिहाज से और कंट्रैक्टर भी थे। तो ये जो वाक़या हुआ है इस पर पूरे कोहाट में आज फ़िज़ा सोगवार रही। बुध को यानी 16 अप्रैल को 2 बजे इनकी नमाज जनाजा जो है ये अदा की जाएगी। आते हैं पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के मामलात के हवाले से बात करते हैं। एक तो वाशिंगटन पोस्ट में रिपोर्ट शाया हुई है अमरीकी असलहा के हवाले से। इसको एक किस्म का एतराफ़ समझा जा रहा है अमरीका की तरफ से कि हाँ, अमरीका अपना असलहा छोड़ के गया और ये असलहा अब पाकिस्तानी मिलिटेंट्स के हाथ लगा है। जाफ़र एक्सप्रेस का जो एक हाईजैकिंग का वाक़या हुआ था उसमें बताया गया कि ये अमरीकी असलहा इस्तेमाल किया गया, जदीद हथियार इस्तेमाल किए गए। बन्नू
منو کینٹ کا جو حملہ تھا اس میں کہا گیا کہ جی جدید نائٹ ویژن گوگلز جو ہیں یہ استعمال کیے گئے، جدید اسلحہ استعمال کیا گیا، اور وہی اسلحہ جو امریکہ نے افغانستان کے اندر چھوڑا۔ اسی طرح ٹانک میں، لکی مروت میں، وزیرستان میں، پشاور کے نواحی علاقے میں ڈی ایس پی سردار حسین کا جو واقعہ تھا اس میں بھی بتایا گیا تھا کہ اس میں امریکی اسلحہ استعمال ہو رہا ہے۔ کوئی بلین ڈالرز کا یہ اسلحہ ہے جس میں دفاعی ساز و سامان کے ساتھ ساتھ بڑی گاڑیاں ہیں، ہموی گاڑیاں ہیں، بختر بند گاڑیاں ہیں، ٹینک ہیں، اس میں طیارے ہیں، اور اس میں ہزاروں کی تعداد میں جدید ہتھیار ہیں۔ نائٹ ویژن گوگلز جو ہیں ان کی تعداد 18,000 بتائی گئی ہے اس رپورٹ میں، اور یہ کوئی پہلی رپورٹ نہیں تھی، اس سے پہلے سگار کی رپورٹ جو ہے وہ سامنے آ چکی ہے، نیو یارک ٹائمز کی رپورٹ جو ہے اس حوالے سے سامنے آ چکی ہے۔ اب واشنگٹن پوسٹ کی یہ رپورٹ جو ہے ایک قسم کا وہ بیانیہ جو پاکستان کا تھا امریکی اسلحہ کے حوالے سے، اب وہی بیانیہ امریکہ کی طرف سے بھی سامنے آیا ہے کہ یعنی وہ ہتھیار، یعنی امریکہ کو تو یہ کہتا رہا ہے، ڈونلڈ ٹرمپ تو یہ کہتے رہے ہیں کہ امریکی اسلحہ جو ہے اس طریقے سے افغانستان کے اندر نہیں چھوڑنا چاہیے تھا، لیکن پاکستان کا جو موقف تھا اب اسی موقف کی تائید کی ہے امریکی اخبارات نے، اور موقف یہ ہے کہ یہ اسلحہ پاکستان میں پاکستان کی سیکورٹی فورسز کے اوپر اور عام لوگوں کے خلاف استعمال کیا جا رہا ہے۔ اب اس کا حل کیا ہے؟ ظاہر ہے کہ ایک جو امریکہ کی 18 تحقیقاتی اداروں کی ایک رپورٹ تھی کالعدم ٹی ٹی پی کے حوالے سے کہ جی یہ عالمی خطرہ بنتی جا رہی ہے، اور اس پر ٹی ٹی پی کا بیان بھی سامنے آیا تھا کہ جی ہمارا کوئی عالمی ایجنڈا نہیں ہے، ہم اگر سرگرم ہیں تو صرف پاکستانی فورسز کے خلاف سرگرم ہیں، پاکستان کے اندر صرف ہماری کارروائیاں ہیں۔ تو ایک پاکستان کا وہ موقف، اور پھر پاکستان کا اس امریکی اسلحہ کے حوالے سے جو موقف ہے، اب یہ ہم اس پوائنٹ پہ سمجھ میں آنے والی بات ہے کہ امریکہ اور پاکستان کا جو بیانیہ ہے، جو امریکہ اور پاکستان کا موقف ہے، وہ تقریباً سیم ہو گیا ہے، ایک جیسا ہے۔ اس کا حل اب مختلف جو دفاعی ماہرین ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ امریکہ اور پاکستان مل کر اس پوائنٹ کے اوپر ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کر سکتے ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ باقاعدہ برہمی کا اظہار کر چکے ہیں، غصے کا اظہار کر چکے ہیں، اور وہ کہہ چکے ہیں کہ مجھے بڑا شدید غصہ آتا ہے جب افغان طالبان امریکی اسلحہ کی نمائش کرتے ہیں۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب 3 سالہ ان کا دور مکمل ہوا تو انہوں نے یوم فتح منایا، جشن منایا، اور اس میں جب یہ پریڈ کا مظاہرہ کر رہے تھے افغان طالبان تو اس میں امریکی اسلحہ کی بھی نمائش کی گئی۔ افغانستان کے اندر 20 سال امریکہ بذات خود موجود رہا، اور ان 20 سالوں میں ہم نے یہ دیکھا کہ وہی اسلحہ، وہی ہتھیار استعمال کیے گئے امریکہ کے خلاف جو روس نے چھوڑے تھے، یہاں پہ جو روس سے اسلحہ چھینا گیا تھا۔ اس سارے سلسلے کے حوالے سے ذبیح اللہ مجاہد کا بھی ایک بیان جو ہے یہ سامنے آ چکا تھا، اور میں پچھلی ایک ویڈیو میں اس پر تفصیلی بات بھی کر چکا ہوں۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ جتنا بھی اسلحہ امریکہ نے چھوڑا ہے یہ مال غنیمت ہے، اور یہ ہمارے ڈپوؤں کے اندر محفوظ ہے، یہ کسی دہشت گرد گروپ کے ہاتھ نہیں لگا، یہ کسی بلیک مارکیٹ میں فروخت نہیں ہو رہا، اور اگر کوئی بھی ملک بشمول امریکہ اگر اس اسلحے کو واپس لینے کے لیے یہاں پہ افغانستان آئے گا تو ہم اسی اسلحے کو ان کے خلاف استعمال کریں گے، یعنی اسی اسلحے سے ہم اپنا دفاع کریں گے۔ تو یہ تو ایک موقف تھا افغان طالبان کا۔ اب اس پہ پھر سے بات ہونے لگی ہے، پاکستانی میڈیا میں اس پہ بات ہونے لگی ہے، سرکاری میڈیا میں، مختلف ٹی وی چینلز میں سن رہا تھا کہ اس پر باقاعدہ ڈیبیٹ ہونے لگی ہے کہ اب امریکی اسلحہ جو ہے اس کا اب حل کیا ہے۔ اگر امریکی اسلحہ اسی طرح پاکستان کے اندر استعمال ہوتا رہا تو پھر ظاہر ہے کہ یہ پاکستانی سلامتی کے لیے ایک بہت خطرے والی چیز ہے۔ افغان وزیر تجارت نور الدین عزیزی سے ملاقات ہوئی تھی پاکستان کے ناظم الامور عبید الرحمن نظامانی کی، اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ افغان وزیر خارجہ سے عبید الرحمن نظامانی کی ملاقات ہوئی امیر خان متقی سے جو افغان وزیر خارجہ ہیں، اور پھر اس میں طے پایا کہ جی پاکستان اور افغانستان میں وفود کا تبادلہ ہونا چاہیے۔ یہ پایا کہ افغان وزیر تجارت نور الدین عزیزی اسلام آباد آ رہے ہیں اپنا وفد لے کر، اور اس کے فوراً بعد ڈپٹی پرائم منسٹر پاکستان کے وزیر جو خارجہ ہیں اسحاق ڈار، یہ اب کابل کا دورہ کریں گے، اور ذرائع یہ بتاتے ہیں، سفارتی ذرائع یہ بتاتے ہیں، میں سن رہا تھا طاہر خان صاحب یہ بتا رہے تھے کہ 19 اپریل کو امکان ہے کہ اسحاق ڈار صاحب جو ہیں یہ کابل جائیں گے، اور وہاں پہ مختلف جو افغان عہدیدار ہیں ان سے ان کی ملاقات ہوگی۔ امکان ہے کہ افغان وزیر اعظم ملا حسن اخون سے ان کی ملاقات ہو، اور قوی امکان تو ظاہر ہے کہ اسی چیز کا ہے کہ امیر خان متقی سے ان کی ملاقات ہوگی، اور ان ملاقاتوں میں سیکیورٹی کے جو معاملات ہیں، خصوصاً افغانستان کے اندر جو پاکستانی موقف کے مطابق جو ٹی ٹی پی کی قیادت ہے اس حوالے سے، امریکی اسلحہ کے حوالے سے، اور پھر خصوصاً افغان مہاجرین کے حوالے سے کسی بڑے فیصلے کا امکان جو ہے وہ بھی ظاہر کیا جا رہا ہے۔ ایک پاکستان اور افغانستان کے سیکیورٹی مذاکرات جو ہیں یہ کل ہو رہے ہیں، 16 اپریل کو ہو رہے ہیں کابل میں، اور پاکستان اور افغانستان کے حکام کے حوالے سے یہ بتایا گیا ہے کہ جب یہ مذاکرات میں بیٹھیں گے
تو پاکستانی تحفظات کو سنا جائے گا، پاکستان کے کیا مطالبات ہیں افغان قیادت سے اس پر بات ہوگی، اور افغان قیادت کیا چاہتی ہے۔ افغان قیادت تو حالیہ دنوں میں ظاہر ہے کہ یہی چاہتی ہے کہ افغان مہاجرین کے لیے جو مہلت ہے اس میں تھوڑی سی جو ہے نرمی کی جائے، اس میں اضافہ کیا جائے۔ عمران خان کا اڈیالہ جیل سے پیغام آیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ جو خیبر پختونخوا کا معدنیات بل ہے اس پر پارٹی کے اندر، تحریک انصاف کے اندر متنازع گفتگو پر انہوں نے پابندی لگا دی ہے۔ مختلف رہنما آپس میں ایک دوسرے کے خلاف الزامات بھی عائد کرتے رہے ہیں، اور خصوصاً معدنیات بل کو لے کر بہت زیادہ یہاں پہ سیاسی ماحول جو ہے وہ خاصا گرم ہو چکا ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ مذاکرات کے دروازے انہوں نے کبھی بند نہیں کیے، لیکن وہ کبھی ڈیل نہیں کریں گے، اور ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ مخالفین جو ہیں یہ آپ کو لڑانا چاہتے ہیں، یعنی تحریک انصاف کے رہنما اور کارکنوں کو انہوں نے کہا کہ مخالفین آپ کو لڑانا چاہتے ہیں تاکہ وہ فائدہ اٹھا سکیں۔ انہوں نے ساتھ میں یہ بھی ہدایت کی کہ خیبر پختونخوا اسمبلی میں ایک قرارداد افغان مہاجرین کے حق میں بھی منظور کرائی جائے، اور یہ مطالبہ کیا جائے وفاقی حکومت سے کہ ان کے لیے جو مہلت ہے وہ بڑھائی جائے، اور یہ بھی کہ خیبر پختونخوا حکومت کو افغان حکومت کے ساتھ براہ راست مذاکرات کی اجازت دی جائے۔ انتہائی اہم دن آج کا بھی تھا، خونریز دن تھا، افسوسناک واقعات بھی ہوئے، لیکن کل اس سے زیادہ ہو سکتا ہے ایک اہم دن ہو۔ خصوصاً مولانا فضل الرحمان کے حوالے سے بتایا گیا ہے کہ وہ 16 اپریل کو جو ہے کل بدھ کے روز ایک اہم پریس کانفرنس سے خطاب کریں گے پشاور میں، اور ساتھ میں جو افغان کونسل جنرل ہیں پشاور میں حافظ محب اللہ شاکر، انہوں نے بھی ایک پریس کانفرنس بلائی ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ اس پریس کانفرنس میں کیا چیز سامنے آتی ہے۔ میرا چینل آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو یہ کر لیجیے، اور مجھے اپنی رائے سے ضرور نوازا کیجیے۔ بہت شکریہ۔